الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر کا بیان جاری ہے۔ آپ نے یہ سنا، اللہ تعالی نے ہمارے لیے رات بنائی ہے جو پردہ کرتی ہے، اس کو پردہ کیا ہمارے لیے، ہماری بہت سی چیزیں چھپاتی ہے۔ نیند کو آرام بنایا ہمارے لیے، اور دن بنایا اٹھنے کے لیے، کام کے لیے،
اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجیں اپنی رحمت کے آگے مژدہ سناتی ہوئی، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا تاکہ ہم اس سے زندہ کریں۔ اللہ تعالی اس پانی کے ذریعے مردہ شہر یا زمین اور اسے پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو، اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے کہ وہ دھیان کریں، تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر ناشکری انہوں نے کی۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بتا چکا کہ رات، نیند، دن اور یہ سارا نظام رب تعالی کی طرف سے ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ گرمی، یہ سردی، یہ موسم، یہ وقت کا جو سلسلہ ہے، انسان کے لیے اس میں بہت کچھ رکھا ہے۔ نیند کے حوالے سے بہت کچھ بتا چکا آپ کو، رات کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کر چکا، یہ بھی بتا چکا کہ رات کو نیند کے لیے بنایا ہے، مگر جو لوگ جاگتے ہیں، کچھ اللہ والے جاگتے ہیں، کچھ لوگ کام کے لیے جاگتے ہیں۔ مورچوں میں مجاہد، جن کو آپ فوجی کہتے ہیں، وہ جاگتے ہیں تاکہ شہر کے لوگ نیند کر سکیں، لیکن کسی کا ایسا جاگنا کہ نہ اس کے لیے فائدہ ہو نہ کسی اور کے لیے، وہ اچھا نہیں ہے۔ مثلاً کھیل میں گزار رہا ہے، گپوں میں گزار رہا ہے، غلط وقت ضائع کر رہا ہے، نہ نماز کا ٹائم کا خیال، معلوم ہوا آدھی رات تک، پچھلی رات تک جاگے، 2:30-3 بجے سو گئے، نہ نماز کا پتہ نہ کچھ اور۔ اسی طرح میں نے بات کی تھی وہ محفلیں جن میں لوگ رات تو جاگ لیتے ہیں، صبح کی نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے ہاں مزاج ہے فجر کی نماز فرض ہے، عید کے دن بھی لوگ عید کی نماز کے لیے آئیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ فجر تو فرض ہے۔ تو یہ ہماری غفلتیں ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا واقعی اس میں کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اگر رات کو جاگ کر عبادت کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، قربانی دے رہے ہیں آپ، لیکن رات کو جاگ کر آپ وقت ضائع کر رہے ہیں تو وہ اچھی بات نہیں۔ اسی طرح راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، شفٹیں بدلتی رہتی ہیں، ایسا کام کبھی اس کی دن میں ڈیوٹی، کبھی شام کو ڈیوٹی، کبھی رات کو ڈیوٹی، تو وہ ڈیوٹی کے لیے جاگ رہا ہے، اس کا مقصد جاگنے کا اچھا ہے، تو پھر اس کا جاگنا برا نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص جاگ تو رہا ہے رات کو مگر حاصل کچھ نہیں کر رہا، تو اس کے لیے وہ جاگنا اچھا نہیں ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھے کہ اللہ تعالی نے نظام بنایا۔ آج سائنس نے جتنی تحقیق کر لی ہے یا اپنے طور پر جتنی اس نے کھوج لگا لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پچھلی رات کا اٹھنا ہے تہجد کے وقت، فجر سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے، اس میں بھی انسان کے جسم کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ دوپہر میں ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، عرب میں رواج ہے ظہر کے بعد نیند کا، 1.5-2 گھنٹے وہ نیند کرتے ہیں۔
پھر عصر کے بعد کام شروع کرتے ہیں۔ تو ان ٹائمنگز کو، ان اوقات کو، ان وقتوں کو انہوں نے نوٹ کیا ہے کہ انسان کے جسم پر اثرات پڑتے ہیں۔ مثلاً ہمیں کہا گیا عصر اور مغرب کے درمیان نیند نہ کریں۔ کوئی پہلے سے سو رہا ہے، تھوڑی دیر ہو گئی ہے لیکن وقت پر اٹھ گیا، وہ اور بات ہے۔ عصر کے بعد نہ لیٹا جائے، نہ سویا جائے، کیونکہ اس وقت کا سونا آپ کے جسم پر اچھا اثر نہیں ڈالتا۔ ایک شخص نے کبھی ہوا کہ وہ نیند کا غلبہ ہے، تھکا ہوا ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی، مگر نماز اس نے ضائع نہیں کی، وہ اور بات، لیکن عادتاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ جاگتے ہوئے بھی سوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں۔ قلب جاری ہو، ان کی روح بیدار ہو، روح کو سلا دیا، ضمیر کو سلا دیا، پرواہ نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایسے لوگوں کی نیند اور ان کا جاگنا برابر ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے لیے آپ اگر دیکھیں نماز کے اوقات، نماز کی رکعتیں، ہر چیز میں ہمیں فائدے ہی فائدے نظر آئیں گے۔ رات کو جاگ کر صبح اٹھے ہیں، صبح آپ کو زیادہ رکعتیں نہیں پڑھائی گئیں، صرف 4 رکعتیں، 2 سنت اور 2 فرض۔ فجر کی سنتیں، اس کی اتنی تاکید اور اتنا ثواب بیان ہوا ہے کہ دنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا کا مطلب دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے فجر کی 2 سنتیں بہتر ہیں، اتنا ثواب ان کا رکھا گیا۔ مگر وہ 4 رکعتیں ہم حالانکہ نیند کر کے بھی اٹھ کے پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت کوئی بہت زیادہ رکعتیں نہیں رکھی گئیں۔ کوئی یہ کہے کہ نیند سے اٹھاؤں تو اچھی خاصی رکعتیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں رکھا۔ ظہر دیکھ لیں، عصر دیکھ لیں، مغرب دیکھیں، عشاء دیکھیں، رکعتوں میں بھی حکمت ہے کہ کس وقت کتنی رکھی گئی ہیں، ان کے فائدے کیا ہیں۔ اور رمضان میں 20 رکعتیں زیادہ کر دی گئی ہیں۔ آپ ٹوٹل دن بھر کے فرض 17 اور 3 وتر واجب 20 رکعتیں روز کی جو آپ پر لازمی ہیں، ان کا اضافہ کر کے تراویح کی نماز رکھ دی۔ اس میں آپ کے کتنے فائدے رکھے، جاگنے پر کتنا فائدہ رکھا، اس نماز پر کتنا فائدہ رکھا۔ تو ہم وہ ہیں کہ محنت کرتے ہیں، خود فائدہ بھی پاتے ہیں اور ثواب بھی پاتے ہیں۔ مثلا ایک بات سناؤں، ہمیں کہا گیا کہ سحری کرو، بھلے گھونٹ پانی کا پیو، ایک کھجور کھاؤ، لیکن سحری ضرور کرو، سحری ضرور کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ جو سحری کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کھائیں ہم، فائدہ ہمیں ہو اور ثواب بھی ہمیں ملے۔ تو ہم اگر غور کریں تو اسلام میں ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلسل سو رہے ہیں، جاگتے ہوئے بھی سو رہے ہیں۔ سونے کا مطلب غافل ہونا۔ ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ وقت ضائع کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، مگر انسان ہے نا، یہ نصیحت سے نہیں سیکھتا، ٹھوکر سے سیکھ لیتا ہے، مزاج ہے اس کا۔ اب باپ نے عمر گزار لی، کچھ غلطیاں کر کے کچھ سیکھ لیا، وہ چاہتا ہے میرا بچہ وہ غلطیاں نہ کرے، وہ نصیحت کرتا ہے۔ نصیحت کے معنی بھلائی چاہنا، خیر خواہی، لیکن وہ بیٹا وہ بھی اسی مرحلے سے گزرنا چاہتا ہے، وہ نصیحت نہیں سن رہا، ٹھوکر لگتی ہے تو پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ باپ صحیح کہہ رہا تھا۔
باپ نے جو کہا تھا غلط نہیں کہا تھا، مگر اس نے اس کی نصیحت پہ دھیان نہیں دیا۔ اب اسی طرح یہ سرکل یہ چل رہا ہے، باپ نے غلطی کی وہ چاہتا ہے بیٹا نہ کرے، بیٹے نے غلطی کی وہ چاہتا ہے پوتا نہ کرے، لیکن یہ سلسلہ کوئی ہوتا ہے جو نصیحت سیکھ لیتا ہے، سارے سیکھتے نہیں۔ اور ایسی نیند یا ایسی غفلت جو ہمیں فرائض سے، واجبات سے، ہماری ضروریات سے غافل کر دے، وہ نیند اچھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں، حدیث شریف بتائی جاتی ہے، جب انسان نیند کرتا ہے تو شیطان اس کے سر میں 3 گرہیں ڈال دیتا ہے۔ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، اگر وہ اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تیسری بھی کھل جاتی ہے، اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتا وہ گرہیں لگی رہتی ہیں۔ تو وہ گرہوں پہ گرہیں لگتی رہتی ہیں، پھر انسان کو سچ کی، اچھائی کی سوچ آتی۔ نماز پڑھتے رہو، صبح اٹھو، اگر دیر ہو گئی ہے رات کو، نیند آ گئی، نماز کا وقت نکلا، تو جب اٹھے ہو اسی وقت پڑھ لو، پڑھو تو صحیح تاکہ عادت بنی رہے۔ اور یہ نماز آپ کو کتنا فائدہ دیتی ہے یہ آج نہیں پتا، کل پتہ لگ جائے گا۔ آج احساس نہیں ہے، ہم غافل ہیں۔ تو ہم لوگ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں، واقعی چاہتے ہیں کہ صحت بھی ٹھیک رہے، مزاج بھی ٹھیک رہے، آپ صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، دیکھیے سارا دن کتنی طبیعت اچھی رہتی ہے۔ لیکن غافل، ہاں ضروری کام ہو اپنا کوئی تو اٹھ جائیں گے، اللہ بلا رہا ہے تو نہیں اٹھیں گے۔ آواز آ رہی ہے نماز نیند سے بہتر ہے، مگر دھیان نہیں دے رہے، تو بتائیے یہ غفلت ہے یا نہیں؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب بات آئی ہے پانی کی۔ یہ پانی قدرت کا انعام ہے۔ کیا ہے؟ انعام۔ نہ ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی چیزیں ہیں جو اس سے وابستہ ہیں۔ زندگی کا تصور پانی کے بغیر نہیں ہے۔ آب، ماء، واٹر، مختلف اس کے نام زبانوں میں، یہ اللہ تعالی نے اتارا ہے آسمان سے۔ آسمان کا مطلب اونچائی سے، بلندی سے اتارا ہے۔ اس سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، بارش کی خوشخبری سناتی ہوئی۔ ہوا جو ہے، ریح، عربی میں ہوا کو ریح کہتے ہیں، جس کی جمع ریاح۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جس نے بھیجی ہیں ہوائیں۔ کون چلاتا ہے؟ اونچی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالی سے بادشاہی مانگی تھی، نبی تھے، بادشاہی مانگی تھی۔ اللہ نے ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا۔ آپ کے ہاں تابع دار بولتے ہیں، تابع دار صحیح لفظ نہیں ہے، تابع لفظ ہے۔ تابع دار صحیح لفظ، اونچی کہیے۔ آپ کہتے ہیں نا جی میں آپ کا تابع دار ہوں، تو دار کہتے ہیں رکھنے والے کو، پہرے دار، پہرا رکھنے والا، چوکی دار، چوکی رکھنے والا، کہتے ہو نا۔ تو تابع دار کا مطلب یہ کہ آپ کو تابع رکھنے والا، الٹا معنی ہو جاتا ہے۔ تابع کا مطلب کہ میں آپ کے ماتحت ہوں، آپ کے حکم کے، آپ کے کہنے میں ہوں۔ تابع دار کا مطلب یہ کہ تمہیں میں اپنا تابع رکھتا ہوں، تم میرے غلام ہو، الٹا معنی ہو جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو یہ شان ملی تھی کہ ہوا بھی ان کے تابع تھی،
کہتے تھے آہستہ چل، آہستہ چلتی تھی، تیز چل، وہ تیز چلتی تھی۔ یہاں سے پتہ چلا جو بندے اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں پھر نظام ان کے ماتحت ہو جاتا ہے، اللہ ان کو یہ شان عطا فرما دیتا ہے۔ ہماری بہت چھوٹی عمر تھی گنتی کے لحاظ سے، جیسے سال گنتے ہیں، کیونکہ زندگی کے تو نمبر ہی گنے جاتے ہیں نا، اتنے نمبر ہو گئے، اتنے نمبر ہو گئے، یہ سال وغیرہ گننا نمبر ہی ہے۔ چھوٹی عمر میں سنا کرتے تھے، یہ جو ملتان ڈویژن تھی جس میں سائی وال بھی آتا تھا، کہ اس علاقے میں بارش ہوتی ہے تو حضرت بابا فرید کی اجازت سے ہوتی ہے۔ یہ اس زمانے میں سنا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالی کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اتنے پیارے ہیں کہ رب نے ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں، ان کو شان دی ہوئی ہے۔ تو آج بھی اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں تو وہ علامہ اقبال نے جو کہا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں کہا جائے بولو کیا چاہتے ہو، تو ہم بن سکتے ہیں، بن سکتے، ہم اس کے ہو جائیں، یہ سب کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے ہو جائیں، مگر ہم اس کے ہوتے، ہم تو دنیا میں گرے پھنسائے ہوئے ہیں اور اپنے امتحان میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے پانی بنایا، یہ پانی کتنے فائدے ہیں، کتنی اس میں تفصیل ہے، میں اس وقت اس کا بیان نہیں کر رہا۔ یہ بارش کی خوشخبری سناتی ہوئی ہوائیں، یہ پانی کا آسمان سے اترنا نہ ہو تو بتائیے پھر ہماری جتنی زمین ہے مردہ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اللہ اس کے ذریعے اس کو زندہ کرتا ہے، سبزہ ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، پہلے ہوا چلتی ہے، پھر بادل آتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے۔ یہ رب کی رضا ہے، بادل آئیں اور نہ برسیں، یہ اللہ کی رضا ہے، اچانک آ جائیں اور برس جائیں۔ گھٹائیں آئی ہوئی ہیں، چھائی ہوئی ہیں، نہیں برس رہی، اور نہیں ہے گھٹائیں اچانک آئیں اور برس جائیں، یہ رب کی مرضی ہے، ہمارا اس میں دخل نہیں۔ یہ جو پہلے عام طور پر ہوا چلتی ہے اسے آسمان کی رحمت کہا جاتا ہے، خوشخبری سناتی ہے رحمت کی، کہ رحمت کا پانی آنے والا ہے۔ بارش جو ہوتی ہے وہ رحمت والی ہوتی ہے۔ کون سی؟ اونچی؟ ہاں، ہمارے معمولات، ہماری باتیں اس کو زحمت بنا دیں، ہم نے انتظام نہیں کیے ہوئے، غلط طریقہ رکھا ہوا ہے، تو وہی پانی ہمارے لیے زحمت بن جائے۔ یہ ہمارا ادھر سے کیا ہو رہا ہے؟ رحمت ہو رہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اتارا، اپنی عظمت سے، اپنی رحمت سے، اپنی شان سے اتارا ہے یہ ہوائیں اور یہ پانی، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مہربانی ہے۔ اور یہ جو پانی ہے یہ پاک کرنے والا ہے۔ پانی اونچی کہیے گا، میں نے آپ کو بتا دیا تھا جس عالم کی نجاست ہوگی اسی عالم کی طہارت ہوگی۔ جہاں پانی کا کام ہے وہ ٹھیک کرے گا، جہاں پانی نہیں ہے وہاں پر جو حکم ہے وہ کیا جائے گا۔ مثلا ایک شخص بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے منع کیا تمہارے جسم کو پانی لگے گا، تکلیف ہوگی، یا ایک شخص سفر میں ہے اور اس کو پانی نہیں مل رہا، تو یہ مہربانی ہے کہ اس کے لیے حکم ہے تیمم کر لے، خشک مٹی پر کیا کر لے؟ اونچی کہہ لیں،
کتنی چیزوں پر تیمم ہو سکتا ہے ان کی علماء نے لسٹ بنا دی ہے، آپ کے لیے مہربانی کر دی ہے، لسٹ بنا دی ہے، ان چیزوں پہ تیمم ہو سکتا ہے۔ تو یہ مہربانی کی گئی کہ بظاہر آپ کو دھونا نہیں پڑ رہا ہے لیکن آپ کو طہارت مل رہی ہے، تو یہ قدرت کی طرف سے انعام ہے۔ مٹی بھی مومن کو پاک کرنے والی ہے، پانی بھی، اونچی کہیے گا، جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے حوالے سے ہمارے ہاں کچھ لوگ توجہ نہیں کرتے۔ وضو کرنا لفظ وضو ہے لیکن وضو کہتے ہیں اردو میں ہم۔ وضو کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ منہ کو، بازوؤں کو گیلا کرنا ہے، نہ، دھونا ہے، گیلا نہیں کرنا بلکہ، اونچی کہیں، ایک بار پھر کہیے، یاد ہو جائے آپ کو۔ آپ نے ہاتھوں میں پانی لیا ہے تو گیلا نہیں کرنا ہے، دھونا ہے۔ ہاں اگر پانی بہت کم ہے اور مزید انتظام نہیں ہے، اس وقت کی بات کہ اس میں ایک ایک مرتبہ کریں گے، 3 مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں اگر پانی نہیں ہے تو، بہت تھوڑا سا پانی ہے اور آپ کو اور مل نہیں سکتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ کریں گے پورا نہیں پڑے گا، تو آپ ایک ایک مرتبہ کر سکتے ہیں۔ یا کبھی بالکل بہت تھوڑا سا ہے تو اس میں گیلا، لیکن یہاں دھونے کا حکم ہے، دھونا۔ اس دھونے سے کون کون سا حصہ دھلوایا جا رہا ہے؟ آج بھی سائنس دیکھ کے حیران ہے کہ کیسے کیسے احکام ہیں دین کے، کہ یہ وہ جگہ ہیں کہ آپ دھوتے ہیں تو اس سے آپ کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ گردن پر جو آپ گیلے ہاتھ کا مسا کرتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں، پورے جسم میں کون سا کرنٹ جاتا ہے ذرا پوچھ لیجئے گا کسی سائنسدان سے۔ گیلے ہاتھ کو سر پہ پھیرتے ہیں۔ مجھے بہت عرصہ پہلے یہ بات پڑھنے کو ملی تھی، کسی بہت مشہور سائنسدان نے کہا تھا کہ اگر دن میں 4-5 مرتبہ گیلا ہاتھ سر پہ اور گردن پہ پھیرا جائے، آدمی پاگل نہیں ہوتا۔ اب اس سے، کیونکہ ہم سر پہ ٹوپی پہننے کے عادی نہیں ہیں، مسجد میں نہیں پہن کے آتے، الا ماشاءاللہ، تو باہر کہاں پہنیں گے؟ حالانکہ انسان سوچے کہ سب سے زیادہ دھول جو آئے گی وہ آپ کے بالوں میں آئے گی، وہ روک لیں گے، انہی میں وہ دھول بیٹھی رہے گی۔ اور سب سے زیادہ نازک کھال پورے جسم میں آپ کی یہ ماتھے سے لے کے ناک تک، یہ سب سے نازک کھال ہے پورے جسم کی۔ ذرا سی ہوا میں فوراً ناک سڑ سڑ کرنے لگ جاتے ہیں نا آپ۔ سب سے نازک آپ کی یہ کھال، اور سب سے موٹی کھال ہے پاؤں کے تلوے کی، جس کو سول کہتے ہیں آپ، تلا۔ وہاں تو آپ جراب چڑھا کے رکھتے ہیں، جوتا پہن کے رکھتے ہیں، اور یہ جو سب سے نازک ہے اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ آپ اسے ڈھانکنا شروع کر دیں۔ اب گرمیاں ہیں، کچھ لوگ پی کیپ وغیرہ پہن لیتے ہیں، اچھا کرتے ہیں۔ جو نہیں پہنتے ان کا کیا حال ہوتا ہے ان کو اندازہ نہیں ہے۔ سر ڈھانک کے دیکھ لو کتنا فرق پڑے گا۔ لیکن ہمیں مزاج ہی نہیں ہے، ہم ننگے سر رہنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان ایک زمانہ تھا پگڑیاں باندھا کرتے تھے، ننگے سر رہنے کا رواج ہی نہیں تھا، ٹوپی ہوتی تھی یا پگڑی ہوتی تھی۔ آج ٹوپی بھی نہیں پہنتے۔ تو یہ آپ کے جتنے بھی وضو کروایا ہے یا غسل کروایا ہے یا پیتے ہیں، انسان کو گرمیوں میں بہت پانی پینا چاہیے، کم از کم 12 سے 15 گلاس گرمیوں میں پانی پینا اونچی چاہیے۔ اب جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ کے اندر پسینے میں زیادہ بو نہیں بنے گی، آپ زیادہ پانی پئیں گے، آپ حشاش بشاش رہیں گے، غصہ زیادہ نہیں آئے گا۔ کم پیتے ہیں تو وہ جو سیوریج واٹر جس کو آپ کہتے ہیں جو نکلنا چاہیے، وہ پھر جسم کو ضرورت ہے، وہ کھینچتا ہے اس کو، اس سے کتنی خرابیاں، منہ میں بو آئے گی، پسینے میں بو آئے گی، مزاج چڑچڑا ہوگا۔ تو پانی زیادہ پینا چاہیے، مگر نہیں پیتے، اور اس کا کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے۔
یہ تو پائپ لائن لگانے کے بل لیتے ہیں آپ سے، پانی کا کوئی بل ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ تو رب کی طرف سے انعام، ہم اس پر بھی قدر کرتے نہیں۔ یہ پانی اللہ فرما رہا ہے ہم نے اتارا ہے پاک کرنے والا۔ کیا کرتا ہے پانی؟ کہیے گا، پانی بھی مخلوق ہے، نبی ولی بھی مخلوق ہے۔ ادنا کون ہے، اعلیٰ کون ہے؟ جب اللہ خاصیت رکھے تو مانیں گے یا نہیں؟ نبی کی شان بھی فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تم کو پاک کرتا ہے۔ تو نبی بھی ہم کو اونچی، پانی ظاہری نجاست سے پاک کرتا ہے، نبی ہمارے دل، دماغ اور روح کو پاک کرتا ہے۔ اللہ مسئلے میں نے 2-3 سنائے تھے، پھر سنا دیتا ہوں۔ پانی میں تغیر آ جائے، مثلا دیر تک کھڑا رہا، یا کسی ایسی پاک چیز کی اس میں ملاوٹ ہو جائے، جیسے مٹی ہے، درخت کے پتے وغیرہ، تو اس سے پانی ناپاک ہوتا نہیں، اور دوسروں کو بھی پاک کرے گا، خود بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ فقہا نے لکھا ہے۔ اگر پانی اپنی خلقت بدل لے، کیفیت جو ہے اس کی بدل لے، بو نہیں آئی ہے اس میں اور کوئی خراب نہیں ہوا ہے، تب بھی وہ پاک ہے۔ جس پانی پر دوسری چیز کا غلبہ ہو جائے تو وہ پانی تو پاک ہوگا لیکن دوسروں کو پاک نہیں کر سکے گا۔ یہ ائمہ نے جو لکھا ہے میں اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ بہنے والی پاک اشیاء، ان سے وضو کی اجازت ہے۔ اب سرکہ ہے، گلاب کا پانی ہے، اور اس طرح کی کچھ چیزوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے اگر آپ کے پاس صاف پانی نہیں ہے آپ ان سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ پانی کے پاک ہونے کا مطلب نہیں سمجھتے۔ میں نے پہلے بھی یہ باتیں سنائی ہوئی ہیں، آج ایک مرتبہ دھیان سے سنیے گا۔ وضو کرنا ہے پاک پانی سے، وضو کرنا ہے، پھر کہیے گا پانی کی پاکی چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں وضو سب کرتے ہیں، ان سب کو پتا ہوگا، میں امتحان نہیں لیتا۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ کتنے؟ منہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا یعنی اس پہ گیلا ہاتھ پھیرنا، اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ یہ کتنے ہیں؟ 4 فرض۔ اس سے پہلے آپ 3 کام کرتے ہیں۔ پہنچوں تک، جس کو ریسٹ کہتے ہیں انگلش میں، پہنچوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں۔ کرولی لفظ تھا، کلی بن گیا، کلی کرتے ہیں۔ پھر ناک میں پانی کھینچتے ہیں، ڈالتے نہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک مرتبہ بھی نہیں کھینچا تو درست نہیں۔ یہ 3 کام آپ کرتے ہیں، یہ تینوں کام سنت ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فرض بعد میں، سنت پہلے۔ اس میں راز کیا ہے؟ سنت پہلے ہے، فرض بعد میں۔ اب میں دوسری طرف بھی لے جاؤں آپ کو، یہ مسئلہ بھی بتاتا ہوں۔
کلمے میں اللہ کا نام پہلے، نبی کا نام بعد میں. نماز میں اللہ کا ذکر پہلے، نبی پر سلام بعد میں. وہاں اللہ کا نام پہلے، نبی کا بعد میں. یہاں نبی کی سنت پہلے، اللہ کا حکم. راز ہے، دونوں سمجھا دیتا ہوں. وہاں اللہ کا نام پہلے، نبی کا بعد میں. اللہ تعالی گویا کیا چاہتا ہے کہ پہلے میرا نام لے کر زبان کو پاک کرو، پھر میرے نبی کا نام لو. اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. لوگوں جہاں بھی دیکھو گے اللہ کے ذکر کے بعد نبی کا ذکر. اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. کیوں کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے، تو پھر نام لے تو حبیب خدا کا. اللہ اکبر. اللہ اپنے حبیب کا احترام کروا رہا ہے اور نبی اللہ کا احترام کروا رہے. وہ آپ کو راز معلوم ہو گیا کہ وہاں نام پہلے اللہ کا کیوں، نبی کا بعد میں کیوں. یہاں نبی کی سنت پہلے، اللہ کا فرض بعد میں. یہ کیا راز ہے کہ وضو کرنا ہے پاک پانی سے، اور پانی کا پاک ہونا چیک کرتے ہیں 3 طرح سے. کتنی طرح سے؟ 3 طرح سے. پہلے چلو پانی کا بھرو، ہاتھ میں لو، پانی کا رنگ نظر آ جائے گا کہ اس کا رنگ خراب تو نہیں ہے. تسلی ہو گئی. اب کلی کرو تو ذائقہ معلوم ہو جائے گا کہ ذائقہ خراب نہیں. پھر ناک میں کھینچو، بو معلوم ہو جائے گی، بو خراب نہیں. تسلی ہو گئی. رنگ بھی دیکھ لیا، ذائقہ بھی دیکھ لیا، بو بھی معلوم ہو گئی. تسلی ہو گئی، پانی پاک ہے. اب اللہ کا حکم پورا کرو، اب فرض ادا کرو. تو ہمیں پانی پاک کرنے والا ہے. پتہ چل گیا اللہ تعالی نے اس پانی میں کتنا اثر رکھا ہے، کتنے فائدے رکھے ہیں. یہ نہ ہو تو ہماری زندگی کا کوئی تصور. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. یہ پانی زندگی کا سبب بنایا اللہ تعالی نے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رزق جو ہمیں ظاہری ملتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، پانی کے بغیر اس کا کوئی تصور ہے؟ پھل جتنے مل رہے ہیں، جتنے ہمیں پھل مل رہے ہیں، چیزیں مل رہی ہیں، یہ بھی پانی کے ذریعے ہیں یا نہیں؟ اب کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑے برکت ہو، تو ایک بات بتا دیتا ہوں، پسند آئے تو کر کے دیکھ لے. جسم پاک رکھے، ہمیشہ باوضو رہے، انشاءاللہ برکت ہوگی. جسم اور اپنے کپڑے پاک رکھے اور باوضو رہے، بہت برکت ہوتی ہے. اور پھر آدمی کا جب وضو ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے وضو ٹوٹ جائے، تو وہ احتیاط بھی کرتا ہے اور اس سے برکت بھی ہوتی ہے. طہارت میں
مداومت کرو، یعنی ہمیشہ صاف ستھرے رہو، برکت ہوگی۔ اب یہاں ایک کڑوی بات پھر کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے حدیث کا ترجمہ یاد کیا ہوا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ دیکھیں آپ نے جملہ پورا کر دیا، یاد کی ہوئی ہے نا کہ صفائی، اب پورا جملہ کہیے صفائی۔ مجھے بتائیں کہاں ہے صفائی؟ پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری گلیوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے مزاج میں ہے؟ مسجد میں ایسے کپڑے پہن کے آئیں گے کہ ساتھی کو بھی تکلیف ہو، فرشتوں کو بھی پسند نہ ہو۔ گلیاں، گھر، بازار صاف نہیں رکھتے، کیا واقعی صفائی نصف ایمان ہے؟ مزاج جیسا کیسا ہے، زبان کیسی ہے، صاف ستھرے ہونے کا تو مزاج ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان کو سوچنا چاہیے، علاقے مسلمانوں کے لوگ آتے کہتے بھئی یہ علاقہ مسلمان کا ہے صاف ستھرا، اب کیا پہچان ہے؟ جہاں گندگی ہے یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ الٹا معاملہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں جی یہ کام ہے بلدیہ کا، میونسپل کارپوریشن کا، یعنی ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، جو کرنا ہے وہ کریں، ٹیکس لیتے ہیں، ان کا کام ہے کریں، نہیں کر رہے ہیں تو ہم گند میں رہ لیں گے، صفائی نہیں رکھیں گے۔ اگر ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے محلے، علاقے، گلی کو صاف رکھیں، کوئی برائی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ لیکن کیوں ہمارا مزاج ایسا ہو گیا کہ ہم صاف نہیں رہتے؟ سمجھ نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کپڑوں کے پیوند، ان کا ذکر ملتا، جوڑ لگے ہوتے تھے، کپڑا پھٹ گیا جوڑ لگا لیا، کسی کا ایک، کسی کے دو چار، مگر صاف ہوتے تھے، مگر صاف ہوتے۔ صفائی، مسواک کا حکم دیا گیا، وضو سے پہلے مسواک کرو۔ حضور فرماتے ہیں امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا میں لازم کر دیتا۔ کیوں؟ آپ صفائی کریں گے، منہ میں سب سے زیادہ بیماریاں تو منہ سے ہی لگتی ہیں، دانت صاف ہوں گے بیماریاں کم ہو جائیں گی۔ آپ صاف کریں، آپ کے منہ سے بو نہ آئے، کھڑے ہوں گے دوسرے نمازی جو ساتھ کھڑے، نہ ان کو بو آئے نہ فرشتوں کو بو آئے، مگر ہم نے یہ بھی سیکھا نہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوو، ہاتھ دھو کے صاف نہیں کرنے، ہاتھ دھونے کھانا کھانے سے پہلے، ٹاول جس کو تولیہ کہتے ہیں، کپڑے سے صاف۔ کیوں کہ آپ نے جب دھویا ہے تو جراثیم نکلے ہیں، اب آپ کپڑے سے صاف کریں گے، کپڑے میں جو جراثیم لگے ہوئے ہیں وہ پھر ہاتھوں میں لگ جائیں گے، وہ آپ کو نظر تو آتے نہیں ہیں، آپ کھائیں گے وہ آپ کے منہ میں جائیں گے۔ تو صفائی سکھائی گئی، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے کو کہا گیا۔ ہم کرتے پھر شکایتیں، تو اپنے آپ پہ بھی تو نظر کریں۔ پانی مل رہا ہے، موجود ہے، ہاتھ دھونا سنت بھی ہے، فائدہ بھی ہے، ثواب بھی ہے، صحت بھی ہے، نہیں توجہ؟ جیسے کیسے ہوں گے جناب شروع ہو جائیں گے، بعد میں بھی ٹیشو پکڑا، اس سے پہنچ لیے، چل بھئی تو کون اور میں کون۔ آج کل سب کچھ یہی ہو گیا، ٹیشو باکس رکھتے ہیں یا جیب میں بھی ٹیشو رکھے، بس اس سے، اور کہیں پانی نہیں ملا، ٹیشو سے وقتی طور پہ صاف کر لیے ہیں، مگر تھوڑی دیر کے بعد خود ہی سونگو گے بو آئے گی، تو دھونے سے آپ کی وہ بو بھی نکلتی ہے، جراثیم بھی مرتے ہیں، صفائی بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے لیے صفائی کا اہتمام کرنا اونچی۔ اللہ فرماتا ہے لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پانی جو ہم نے اتارا ہے تاکہ ہم اس سے مردہ زمین کو، مردہ شہر کو زندہ کریں۔ تو یہ زمین کی زندگی بھی پانی سے ہے، زمین کی زندگی بھی، تو پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ضائع میں پھر کہہ رہا ہوں ضائع
ٹیب جس کو ٹوٹی کہتے ہیں آپ کے ہاں وہ نل لگا ہوا ہے، آپ کھول دیتے ہیں، کبھی آپ دھیان سے بند نہیں کرتے، قطرہ ٹپکتا رہتا ہے، یا اس کی واشر وہ کمزور پڑ جاتی ہے، یا آپ ٹائٹ نہیں کرتے، وہ جو قطرہ بہہ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پوچھ رہا ہوں، پلمبر ہے یا آپ ہے؟ ہم ہیں۔ آپ سے اس کا سوال ہو سکتا ہے، اس قطرے کا بھی سوال ہو سکتا ہے، اس کو اس حالت میں اگر خرابی ہے بلاؤ، اس کو ٹھیک کراؤ۔ اس طرح پانی بہنا، پانی ضائع کرنے کی اجازت کیا ہم مالک ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ہم امین ہیں، تو امین امانت دار کون ہوتا ہے؟ جو مالک کے حکم کے مطابق امانت کو استعمال کرے۔ اگر اس کی طرف سے ہدایت ہے اور ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو پھر خیانت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ سوچئے گا۔ وہ مائیں بہت اچھی تھیں، دادیاں نانیاں بن جاتی تھیں، گھر میں اکٹھے رہتے تھے، بچوں کو ٹوکا کرتی تھیں پانی ضائع کرنے سے، گرانے سے، سمجھاتی تھیں۔ آج کل وہ مزاج ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی ذرا سا پھینک دو اس کو، ارے دیکھو، مثلا کھانے کی چیز گر جاتی ہے، حکم کیا ہے؟ اگر وہ اس طرح گری ہے کہ صاف کر کے استعمال ہو سکتی ہے، اس کو کھاؤ، اس میں بہت ثواب ہے آپ کا۔ ہمارا کہہ دیتے ہیں نہیں ہاتھ نہیں لگانا، پھینک دیتے ہیں۔ کیوں پھینک دیتے ہو بھائی؟ یا تو پھر رکھو، کسی پرندے کو دے دو، جانور کو دے دو، وہ کھائے۔ اس طرح پھینکنا یہ درست۔ عورتیں آٹا گوندتی ہیں، ہو سکتا ہے مرد بھی گوندتے ہوں، لیکن کچن کا باورچی خانہ یا باورچن خانہ زیادہ تر عورتوں کے ہی اس میں بادشاہی ہوتی ہے، اور کسی اور کو وہ گھسنے بھی نہیں دیتی ہیں جہاں جہاں ان کی بادشاہی ہو۔ آٹا گوندا، آٹا گوندنے کے بعد حکم کیا ہے؟ وہ آٹے والے ہاتھ کا پانی گندے نالے میں نہیں جانا چاہیے، گندے نالے میں اونچی، آپ کسی پیالے میں نکال دیں، وہ پانی باہر کہیں رکھ دیں، پرندے پی لیں گے آ کے۔ کیاری میں ڈال دیں، گندے نالے میں اونچی گئی ہے، تو بے احتیاطی کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی رزق میں برکت نہیں۔ تو ہمارے ہاں روٹی گر جائے، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ڈسٹ بن میں روٹیاں ڈالتے ہوئے، نہیں کھائی ہیں، وہ پھینک دی کچرے کے ڈبے میں۔ تو نے وہ اس طرح روٹی نہیں پھینکی ہے، تو نے اپنا رزق پھینکا ہے۔ اور جب رزق کی بے حرمتی کی جائے تو بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ رزق روٹ جائے پھر واپس آتا نہیں۔ قدر سیکھ، بچوں کو بھی قدر سکھاؤ، خود بھی سیکھو۔ آج ہم لاپرواہ ہو گئے، ہم نے پرواہ چھوڑ دی ہے، ہمارا حال ہمارے سامنے۔ ہمارے ہاں تو بہت ہی معاملہ بگڑ گیا ہے نا، بچے ضد کرتے ہیں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، ان سے پوچھو، جاؤ ان کو دیکھو جن کو کچھ ملتا نہیں ہے، مگر آپ نے بچپن سے ان کا مزاج بنا دیا، اب وہ چیزوں کو پھینک دیتے ہیں، کھانے کو، پانی کو پھینک دیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، اس کی گنجائش اونچی گئیے گا نہیں ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، مگر ان کے حوالے سے یاد رکھنا پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ بلدہ کا لفظ آیا تو میتتا ہونا چاہیے تھا، یہاں میتن کا لفظ آیا ہے۔ لغت کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ میتتا ہونا چاہیے گا، یہاں بلدتا سے بلد یا مکان مراد ہے، میتن کے لفظ کی گردان نہیں ہوتی، اس کا صیغہ اسم فاعل یا اسم مفعول وغیرہ
نہیں آتا، اس لیے میں نے خیر یہ اشارہ بھی کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جو پانی اتارا تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ پہلے تو زمین کو ملے گا، وہ زمین مردہ ہے تو زندہ ہو جائے گی، اور پھر پلائے اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو۔ جانوروں کو کس نے بنایا ہے؟ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے دونوں کا ذکر کیا، دونوں کو پانی پلاؤ۔ تو جس نے کوئی جانور رکھے ہوں اور ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتا، وہ ان پر ظلم کرتا ہے، وہ مشہور کہاوت ہے نا، ایک خاتون نے بلی کو بند کر دیا تھا، نہ کھا سکے، نہ کہیں جا سکے، نہ پی سکے، بند کر دیا، وہ مر گئی، اسی پر اس کی پکڑ ہو گئی کہ تو نے بند کیوں کر دیا، وہ جاتی باہر کہیں بھی کچھ کھا پی لیتی، تو نے بند کر دیا، وہ مر گئی، اس کا وبال اس پر۔ تو کیا پتا چلا جس طرح ہمیں پیاس لگتی ہے جانوروں کو بھی لگتی ہے۔ نہیں، بخاری شریف میں یہ روایت موجود، کتنی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی۔ جا رہا بندہ، کنواں دیکھا، کنویں میں اتر کے اس نے پانی پی لیا۔ باہر آیا تو دیکھا ایک کتا پیاس سے بلک رہا، زبان باہر آئی ہوئی، وہ واپس چلا جاتا، لیکن اس نے دیکھا میں تو پانی پی لیا اتر کے، یہ کیسے پیے گا، اس کے لیے کیسی گنجائش؟ وہ رک گیا، اس نے اپنا موزہ، اس زمانے میں موزے ہوتے تھے چمڑے کے، موزہ نکالا، موزے کو اندر ڈال کے پانی لیا اور اس کو پلا دیا۔ اللہ نے اتنے عمل پر ہی اس بندے کو بخش دیا۔ اب گرمی کا موسم آیا ہے، اپنے گھروں میں کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹا پیالہ کوئی ایسا رکھ دو کسی کنارے پہ، کوئی پرندہ آئے پی لے، کوئی جانور پی لے، مگر ہم تو بندوں کو نہیں پلا رہے تو جانوروں کو کہاں پلائیں گے؟ اور پانی، اب میں یہ آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا، پھر سن لو، سب سے افضل صدقہ ہی پانی ہے۔ حدیث شریف نے بتایا سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں تک کہ جس کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، ڈر جائے کہ او ہو میرے تو گناہ بہت زیادہ ہو گئے، فرمایا فسق الماء علی الماء، وہ لوگوں کو پانی پر پانی پلائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ سبیل لگانا، لوگوں کو پانی پلانا، لوگوں کے لیے پانی مہیا کرنا، یہ بڑا نیکی کا کام ہے، بڑا، لیکن ہم غافل ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کسی طرح اس کا پانی روک لو، سارا میرے پاس آ جائے، لیکن وہ بھی ہیں جو پانی پلاتے ہیں، فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ یہ جو زمین کو پانی پلایا جاتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا۔ اب آپ نے چوپایوں کو پلانا ہے اور خود پینا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالی بارش برساتا ہے۔ اب اس پانی کو ہم بجائے ضائع کرنے کے، ہمارے ہاں ڈیم نہیں بنے ہوئے، بجلی بھی نہیں بنتی، پانی کا ذخیرہ بھی نہیں ہوتا، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کشمیر کا اصل مسئلہ جانتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، پانی۔ کشمیر کا اصل مسئلہ اونچی، بھئی یہ تو ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کو ملنا چاہیے، اقوام متحدہ کی قراردادیں، وہ کیوں نہیں دے رہے کہ سارے دریا ادھر ہی سے آتے ہیں، ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کو دے دیا تو پانی نہ روک دیں ہمارا، حالانکہ مسلمان ایسا کرتا نہیں۔ لیکن یہ پانی آج روک رہے ہیں، جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ملک روک دیتے ہیں، وڈیرے روک دیتے ہیں، غریب کسانوں کی جناب کھیتوں سے روک کے اپنی طرف رخ موڑ دیتے ہیں، یہ معاملے ہیں اس طرح۔ تو یہ زمین پر آیا پانی اللہ نے اتارا ہے،
اب دوسرا جو کوئی شخص آ کے رکاوٹ بنے تو بتائیے وہ زیادتی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اونچی نہر بہہ رہی ہے، پانی سب کے لیے، پانی لیکن کوئی کہے کہ نہیں صرف میں لوں گا دوسرے کو نہیں لینے دوں گا، تو ظلم ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاں ایک اور کام ہونے لگ گیا کچھ برس سے، اور آپ نے بڑی خوشی سے اس کو قبول کر لیا ہے، غلط کام مگر قبول کر لیا ہے آپ سب نے، نتیجے میں گورنمنٹ بھی بے پرواہ ہو گئی ہے اور جنہوں نے اس کو ڈالا ہے وہ تو مزے کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کو پانی آنا چاہیے گھر میں، ٹوٹی کھولیں صاف ستھرا آنا چاہیے، مگر اب آپ کو پینے کے لیے پانی خریدنا پڑتا ہے۔ منرل واٹر نام رکھ دیا، وہ منرل ہوتا ہے یا نہیں؟ پانی لیا نلکے سے، تھوڑی سی کلورین ڈال دی یا کیمیکل ڈال دیا، منرل کے نام پہ بک رہا ہے اور دنیا پی رہی ہے۔ آپ نے کبھی لیبارٹری میں ٹیسٹ کرایا پانی؟ ذرا ٹیسٹ کروائیں، پتہ لگ جائے گا۔ فلٹر لگانے پڑ گئے، ابالنا پڑ گیا، کیونکہ آپ کو صاف پانی نہیں دیا جا رہا۔ بل پورا لیا جا رہا ہے، دیا نہیں جا رہا، اور ہم لوگ نہیں سوچتے کہ ہم کون سی چیز کو رواج دے رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا۔ اب ساری دنیا بوتلوں سے پانی لے کے پینے لگ گئی، حالانکہ آپ اگر اس کو 70 ڈگری تک ابال لیں تو جراثیم مر جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اب وہ گٹر کا پانی سبزیوں کو لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، اور ہم سب مست ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو خود ہی مزاج درست نہیں ہے، ہم دوسرے کی شکایت کیا کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، پانی زندہ کرتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی زمین کو بھی زندہ کرتا ہے، انسان اور جانوروں کی زندگی کا سبب بھی ہے پانی۔ تو یہ نافع، بہت نفع دینے والی چیز ہے، جہاں پہنچتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، جہاں پہنچتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ظاہر کو جس طرح پاک کرتے ہو، باطن کو بھی تو پاک کرنا ہے۔ ایک پانی آپ پیتے ہیں، ایک پانی آپ کی آنکھوں سے نکلتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ آنسو۔ ذرا اس آنسو کی قدر پہچان لو، مکھی کے برابر۔ کتنا چھوٹا سا ہی ہوگا نا، چھوٹے سے چنے کے برابر یا مکھی کے برابر۔ اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو کی قدر پہچانو۔ گھٹا گھٹ پانی پی رہے ہو وہ تو آپ کا ٹھیک ٹھاک، میں اب آپ کو ایک قطرہ پانی کی قدر بتا دوں جو آنکھ سے نکلا ہے، اللہ تعالی کے غضب کو 7 سمندروں کا پانی ٹھنڈا نہیں کرتا، آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ آسمان سے اترا پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ میں زمزم کی یا دوسرے پانیوں کی اس وقت بات نہیں کر رہا، صرف عام پانی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پانی زندگی کا سبب بھی ہے، اس پانی میں حیات بھی ہے، اس پانی سے فائدے بھی ہیں۔ اب ہمیں خود بھی پینا ہے اور جانوروں کے پینے کے لیے بھی چھوڑنا ہے۔ ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ جانور بھی پانی پی سکیں۔ اگر آپ کے پورے علاقے میں کسی کو پرواہ نہیں ہے تو یہ اچھی بات، یہ جو کنڈے ملتے ہیں کوئی اس طرح کہیں نہ کہیں رکھ دینے چاہیے ان میں پانی، تاکہ پرندوں کو جانوروں کو پانی پینے کا موقع مل سکے۔ اب وہ پہلے گھوڑے گاڑی ہوتی تھی، بیل گاڑی ہوتی تھی، اب تو وہ نہیں، اب کیا چنچی آ گئی نا، ساری ٹریفک کا ناس کیا ہوا ہے جس نے، تو اب آپ کے یہاں یہ چیزیں آ گئیں۔ مگر پہلے لوگ
چھوٹے چھوٹے فاصلے پر سبیل بنا دیتے تھے، راہ چلتے لوگ پانی پی لیں، اب وہ بھی نہیں ہے، اب بوتل خریدو، اب پینے کا پانی خریدو، خرید کر پیو۔ تو ہم نے یہ چیزیں ختم کر دیں، بتائیں اچھا کیا یا برا کیا؟ اونچی سوچنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ پلائے اپنے بنائے ہوئے آدمیوں کو، چوپایوں کو۔ اب یہ بھی پتہ چل گیا پلاتا کون ہے؟ اونچی اللہ پلاتا ہے۔ ذریعہ کوئی بھی بن جائے، پلاتا کون ہے؟ تو جو ذریعہ بنتا ہے اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ یہ ہم پلاتے ہیں اپنی بعض مخلوق کو، جانور اور انسان، اللہ فرما رہا ہے۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ اللہ کی طرف سے یہ پانی آیا ہے، پینا بھی ہے، نہانا بھی ہے، وضو بھی کرنا ہے، کھانا بھی پکانا ہے، اسی کے ذریعے درخت پھل پھول لگیں گے، ان سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اب یہ جو پلانے کا ہے اس میں گھوڑے بھی آ گئے، گدھے بھی آ گئے، اونٹ بھی آ گئے، سواری کے جانور دوسرے وہ بھی آ گئے، اور جنگل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوتا ہے، گڑھے بن جاتے ہیں، ان میں پانی آ جاتا ہے، وہ پیتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں تالاب ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ نہیں ہیں تو بنانے چاہیے، بنانے بات چھوٹی سی ہے مگر سمجھے کوئی تو۔ ایک شخص تھا بڑا امیر کبیر، مر گیا، کنجوس تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا تھا، مزاج کا ایسا واقعہ بہت پہلے بچپن کا پڑا ہوا سنا رہا ہوں۔ وہ مر گیا، لوگ آئے، جنازہ ہو گیا، ختم۔ جو اچھا ہوتا ہے اس کو لوگ زیادہ آ کے پوچھتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں گیا جان چھوٹی۔ آج کل یہی مزاج ہے نا۔ اس کی ایک بچی تھی کم سن، اپنے مکان کی چھت پہ کھڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں اس میں گلاس تھا جس میں پانی، گلاس، کاسا، پیالہ، جو بھی کہہ لو۔ گلاس کا لفظ اب زبانوں میں عام ہو گیا ہے۔ گلاس حالانکہ کانچ کو کہتے ہیں، مگر آپ کے ہاں پانی پینے کا جو پیالہ ہو یا کاسا ہو اس کو بھی گلاس کہتے ہیں۔ فقیر گزرا نیچے سے، اس نے کہا، فقیر کہہ رہا ہوں بھکاری، اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ بچی نہ سمجھ تھی، اس نے اس کے اوپر پانی گرا دیا، بھکاری پر پانی گرا دیا۔ اس نے دیکھا بچی ہے، وہ مسکرا کر چلا گیا کہ اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو کیا کہوں۔ پانی گرا زمین پر، پانی گرا، وہاں کوئی جانور تھا، کیڑا تھا جو پیاسا تھا، اس کو وہ پانی مل گیا، اس وجہ سے ہی اس بندے کی بخشش ہو گئی۔ رحمت حق بہا نمی جوید بہا نمی جوید۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، قیمت نہیں چاہتی۔ بہا قیمت کو کہتے ہیں، بہا بہانا، بہانا چاہتی ہے، بہا نہیں چاہتی۔ اور کچھ نہ کوئی نیکی کرتے رہیں، پتہ نہیں کوئی بڑی سے بڑی نیکی قبول نہ ہو، چھوٹی سی قبول ہو جائے، اور پتہ نہیں بڑے گناہ پہ پکڑ نہ ہو، چھوٹے پہ ہو جائے۔ تو بے نیاز ہے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ قرآن میں جوڑوں کے نام آئے ہیں، جانوروں کے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الدَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، جوڑوں کا بیان آیا۔ تو یہ بکری ہے، یہ گائے ہے، یہ اونٹ ہے، یہ دوسرے جانور چوپائے، تو ان کا بھی اور پرندوں کا بھی، ہمیں ان کے لیے بھی پانی کا انتظام کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیبوئی اسکالر گزرا ہے، اس کے نزدیک اناسی یہ انسان کی جمع ہے، اناسین، نون کو یا سے تبدیل کر کے ما قبل والی پہلے والی یا میں ضم کر دیا گیا۔ حالانکہ انس
ہمارے ہاں لفظ آتا ہے عربی میں، اس کے کہنے کے مطابق یہ وہ اس کے لیے کہتا ہے جیسے کرسی کی جمع کراسی آتا ہے، اسی طرح انسان کی جمع اناسی، اس کے کہنے کی بتا۔ میں یہاں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کثیرہ کا لفظ فرمایا، اناسی یا کثیرہ، کیا مطلب؟ بہت سے چوپائے اور آدمی، مخلوق میں جو زیادہ نمایاں ہیں، چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے نمایاں نہیں ہیں، چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، انسان اور جانور بڑے بڑے، تو ان کے لیے یہ چشموں کے یا پانی کے قریب رہتے ہیں تاکہ ان کے پینے کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ تو اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم نے خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی کبھی نہیں سوچنا کہ پانی بند کیا جائے۔ پانی زور سے کہیں نا۔ تو کربلا میں جس نے بند کیا تھا، اب سوچو ظلم تھا یا نہیں؟ عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اور 22,000 تھے، یہ 72 بہتر تھے، 72 اور بہتر، یہ 72 بہتر، وہ 22,000 یہ پانی پی بھی لیتے تو ان کا کچھ جاتا، اور پانی ان کا تھا کیا؟ مگر انہوں نے پانی بند کیا۔ تو پانی بند کرنا شدید ظلم ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت تھے، مدینہ منورہ میں 2 مہینے ان کا پانی بند رہا۔ کتنا عرصہ؟ اونچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بڑے مظلومی تیری حالت ہوگی جب تجھے شہید کیا جائے گا، تیرا روزہ ہوگا، تجھے لوگ پانی پلائیں گے، پانی نہ پینا، روزہ میرے پاس آ کے کھولنا۔ لیکن وہ خلیفہ وقت 2 مہینے ان کا پانی بند رکھا گیا۔ تو یہ پانی بند کرنا ظلم ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے، سوچیں۔ تو آج حکومت ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی گروپ ہو، یا کوئی حکام ہو، عملہ ہو، پانی بند کرے تو یہ اچھی بات، اونچی۔ اکٹھے رہتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہے تو دوسرے کو بھی پلائیں۔ وہ آپ نے شاید علامہ اقبال کی وہ نظم پڑھی ہوگی، وہ جنگ میں سارے زخمی ہو گئے، پیاس لگی پانی پلانے، جس کے پاس لے جاتے تو کہتے تھے پہلے میرے بھائی کو پلاؤ، اس کے پاس گئے، وہ کہتے دوسرا تڑپ رہا ہے، اس کو پہلے، وہ ادھر سے گئے، آتے آتے سارے ہی وفات پا گئے، مگر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے رہے۔ اور ہمارا حال یہ نہیں، مجھے مل جائے، باقی کسی کو نہیں ملتا تو میں ذمہ دار نہیں۔ اب یہ ٹینکر والے پانی ہائیڈرنٹ بنائے ہوئے، ضرورت سے زیادہ لوگوں سے لینا، تو پیسے تو مل جائیں گے کیونکہ اگلے کی ضرورت ہے، وہ لیں گے، پیسے مل جائیں گے، مگر وہ پیسے ان کے فائدے کے نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ انہوں نے کس چیز پر لیے؟ اسی لیے پرانے لوگوں کا کہنا ہے کھانے پینے کی چیزوں پر کبھی زیادہ منافع نہیں رکھنا چاہیے، لوگوں کو آسانی کرو، تو پیسے آ جاتے ہیں، پھر وہ بیماریوں میں دواؤں پہ جائیں گے، یا جرمانے میں جائیں گے، یا تکلیفوں میں جائیں گے، وہ فائدہ نہیں، ان سے برکت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آسمان سے پانی آتا ہے، سورج کی گرمی سے سمندر کا پانی بھاپ بنتا ہے، پھر اس بھاپ کو اوپر اٹھا کر جمایا جاتا ہے اور پھر ٹپکایا جاتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، اللہ کرنے والا ہے، ہم سے یہ ہو سکتا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قدرت ہم پر مہربان ہے، مشکلیں ہم خود کرتے ہیں، مشکلیں ہماری ہیں، ہم نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، کیا کیا غلط کر دیا ہے۔ مجھے جب پہلی مرتبہ دریا دیکھنے کا موقع ملا تھا تو اس وقت بتایا کہ یہ دیکھا ہے دریا یہ بل کھاتا ہوا ہے، سیدھا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بل کھاتا ہوا کیوں؟ کہنے لگے یہ قدرت کی طرف سے ہے کہ زور ٹوٹ جاتا ہے۔
اگر سیدھا ہو تو اکٹھا چلے گا، سب کچھ بہا کے لے جائے گا۔ تو قدرت کی ہر چیز میں حکمت ہم سمجھتے نہیں ہیں اور ہم اس کے خلاف کرتے ہیں، نتیجہ یہ کہ ہمیں بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں، بارش اگر نہ ہو تو کنویں بھی خشک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، تالاب ہوں، حوض ہوں، کنویں خشک ہو جاتے ہیں، تو یہ مردہ ہو جاتے ہیں، اللہ بارش برسا کر ان کو زندہ کرتا ہے۔ تو رحمت کی بارشوں کی دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن بارش کیوں نہیں ہوتی ہے وہ بھی سوچنا چاہیے۔ جب قتل زیادہ ہونے لگے، جھوٹ زیادہ ہونے لگے، وعدہ خلافی زیادہ ہونے لگے، گناہ کھلے عام کیا جانے لگے، تو پھر بارشیں نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے غیر ملکوں میں تو بہت ہوتی ہیں، تو وہاں مسلمان ہیں؟ یہ مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کو اللہ نے دنیا میں دیا، لو مزے کر لو 2 دن، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے دنیا ایسے ہے جیسے جیل خانہ، تکلیف اٹھاؤ تاکہ آگے کے لیے آسانی ہو جائے۔ یاد رہے میرے دوستوں اور بزرگوں، بارشیں اگر نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم میں کوئی خرابیاں زیادہ ہیں، اور کراچی والوں کو تو خاص طور پہ سوچنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا یہاں ہفتہ بارشیں ہوتی تھیں، ختم نہیں ہوتی تھیں، اور اب یہ ہے کہ ترستے رہتے ہیں، ہوتی مست ہے، کوئی بات نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ سوچنا چاہیے، رونا گڑ گڑانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی ذکر کیا ہے پانی کی بارش کا، اور کس بارش کا ذکر کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ام المومنین، مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی شان والی خاتون، اور جن کی شان میں قرآن میں آیتیں اتری ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھ کر حضور کے کپڑے دیکھ کے کہنے لگیں، آپ کے کپڑے نہیں بھیگے، اتنی زور کی بارش ہو رہی ہے۔ حضور گھر میں تشریف لائے ہیں، ام المومنین حضور کے کپڑے پکڑ کے، اتنی زور کی بارش ہو رہی ہے اور آپ کے کپڑے نہیں بھیگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عائشہ کیا اوڑا ہوا ہے؟ تم نے کیا اوڑا ہوا ہے؟ عرض کی حضور آپ کی چادر اوڑی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ جو تمہیں بارش نظر آ رہی ہے یہ اس جہان کی بارش نہیں، یہ کوئی اور بارش ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے دوسری بارش کی جھلک دکھائی ہے۔ فرمایا یہ جو تجھے نظر آ رہی ہے یہ اس جہان کی، اس دنیا کی بارش نہیں ہے، یہ اور بارش ہے۔ اگر تو دیکھنا چاہتی ہے چادر ہٹا دے، انہوں نے چادر ہٹائی تو وہ بارش بھی نہیں۔ تو جس کی چادر پہن کے دوسروں کو بارش نظر آ جائے نور کی، خود اس آقا کی کیا عالم کیا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ذرا اندازہ کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہر ایک کو ایک جیسا حصہ نہیں دیتا، کسی کو دینے والا بنایا، کسی کو لینے والا بنایا۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہے، قرآن اللہ کی رحمت کی آواز، کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جھوٹی خبروں والا اخبار نہار منہ پڑھتے ہو،
اتنے مر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گئے، یہ ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، فلاں نہار منہ کلیجے پہ جا کے آپ کے وہ خبریں لگتی ہیں۔ 25-30 روپے کا اخبار بھی خریدا، پتہ نہیں کتنے کا آتا ہے، وہ بھی خریدا، نہار منہ خبریں پڑھ کے دل بھی جلایا۔ ایک بات اور کہہ دوں، واش روم میں اخبار نہیں پڑھا کرو۔ بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہاں لے جاتے ہیں اخبار، سارا جب تک ختم نہ ہو آتے نہیں ہیں باہر، دوسروں کا رستہ روکے رہتے ہیں۔ واش روم میں اخبار اونچی دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ اس میں کوئی کلام بھی لکھا ہو سکتا ہے، بے ادبی ہوگی، دوسرا خبریں پڑھنے سے آپ کے دل و دماغ خون پر اثر ہوتا ہے، خون پر۔ مثلاً آپ غلط چیز دیکھ رہے ہیں، ننگی تصویر دیکھ رہے ہیں کسی عورت کی یا کسی غلط چیز کی، آپ کا دھیان اسی طرح چلے گا یا نہیں چلے گا؟ پورے جسم پر اثر ہوتا ہے اس کا، پورے جسم پر اس کا، اس سوچ کی وجہ سے اس خون میں، پورے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، پورے جسم پر اس کا اثر۔ کہا گیا سبزہ دیکھو اچھا اثر ہوتا ہے، اچھی چیز دیکھو تو آپ کی سوچ بھی اسی طرح چلتی ہے۔ تو جب آپ واش روم میں جا کے اخبار پڑھتے ہو، سوچ تو اس کی وجہ سے آپ کا جو سارا نظام ہے اس پہ اثر پڑتا ہے۔ تو وہاں اخبار اونچی نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ کھانا کھاتے ہوئے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے بھی آپ کو نقصان ہوتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن اس کو ہوتا ہے اس طرح۔ کوئی تھوڑی موٹی خبر آپ نے وہ لگ گیا دھیان اس میں، آپ کا نظام ہضم، وہ جو تنفس ہے، سانس کا، ہاضمے کا نظام، وہ متاثر ہو جاتا ہے خبر کی وجہ سے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے مگر وہ کتنا اثر ڈالتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے پانی کی بارش کا ذکر سن لیا، نور کی بارش کا بھی ذکر سن لیا، یہ قرآن رب کی رحمت کی بارش ہے۔ بتائیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ وہ بارش ہوتی ہے پانی والی، وہ مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، یہ قرآن رحمت کی بارش ہے، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو جن کے دل مردہ ہو جائیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اونچی گئی ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، مگر ہم دلچسپی لیتے نہیں۔ قرآن پڑھنے کا کتنا فائدہ، اور یہ قرآن کا حق ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ روز ختم کرو، روز نہیں تو 2 دن میں، 2 دن نہیں تو 3 دن میں، 3 دن نہیں تو 7 دن میں، 7 دن نہیں تو 10 دن میں، 10 دن نہیں تو مہینے میں، ہم تو سال میں ایک مشکل سے ختم کرتے ہیں۔ روز پڑھا کرو، کم از کم 10-15 آیتیں روز۔ آپ کہو گے نماز میں پڑھی جاتی ہیں، وہ الگ ہے، اس کو صبح صبح پڑھو، پھر دیکھو برکت کتنی ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے والوں سے پوچھو، اور دنیا کی کوئی کتاب ہوگی 1 بار 2 بار 3 بار آپ کہو گے پڑھی ہوئی ہے، اس کو جتنی بار پڑھیں مزہ ہی الگ آتا ہے، اور اس سے انسان اکتاتا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ قید کر دیے گئے جیل خانے میں، صرف اس لیے کہ حکومت قبول نہیں کی، بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا۔ کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس نے کہا تھا جج بنو، آپ نے کہا نہیں بنوں گا، اس نے جیل میں ڈال دیا۔ آپ کو زہر دیا گیا، لیکن جتنے دن جیل میں رہے 7000 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 7000۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ تو کوئی ہوگا جو رمضان میں 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہوگا، کوئی بہت زیادہ ہوگا 3 مرتبہ۔ امام اعظم ہر رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پورا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک پورے مہینے کی تراویح میں۔ اور ہم تو کبھی پڑھ لیا، کو مر گیا تو نکالو قرآن بھائی، اس کے علاوہ ہم پڑھتے نہیں۔ تو قرآن رحمت کی بارش ہے، ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے یہ سن لیا، پانی کی بارش کا بھی سن لیا، قرآن کی بارش کا، اب میرے نبی کی بات کرو۔
میرا نبی اللہ کی رحمت کی، اللہ کے انوار کی، اللہ کے کرم کی، اللہ کے رحمت کی، نہیں سارے جہان کے لیے وہ بارش ہے کہ ان جیسی کوئی اور بارش نہیں ہے۔ جس کو اس بارش سے بھیگنا ملا وہ صدیق اکبر بن گئے، وہ فاروق اعظم بن گئے، وہ عثمان غنی، وہ شیر خدا رضی اللہ عنہم صحابہ بنے، امام بنے، غوث بنے، ولی بنے۔ میرے نبی کے ہو کے تو دیکھو، جو ان کا ہو گیا پھر ساری خدائی اس کی ہو گئی، کوئی شعبہ اونچی۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے نا، جس کو علامہ اقبال نے اپنے لفظوں میں کہا ہے، علامہ اقبال کا اعلان نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے۔ علامہ اپنے لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم تیرے کا کیا مطلب؟ لوح کہتے ہیں تختی کو، قلم سے تختی پہ لکھا جاتا ہے۔ اے بندے جب تو نبی کا ہو جائے گا، تختی تیرے ہاتھ میں، قلم تجھے دے دیں گے، اپنی تقدیر خود لکھ لینا۔ سمجھ آئی ہے بات؟ جو چاہو گے مل جائے گا، ان کے ہو کے تو دیکھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے ہمارے لیے انوار کی بارش، فیض و کرم کی بارش، رحمت کی بارش۔ کتنے فائدے ان سے، کتنی برکتیں، شمار کرو، کرتے کرتے عمر ختم ہو جائے گی، شمار ختم نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پانی مردہ زمین کو بھی زندہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جانوروں اور انسانوں کو ہم پلاتے بھی ہیں۔ تو اللہ پلاتا ہے، کسی کا پانی روکنا اونچی گئی ہے۔ اس سے آگے ذکر جاری ہے انشاءاللہ۔ باقی آئندہ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔